عزیزان گرامی، کرب اور الم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اسے خود برتا، آپ نے اسے خود برداشت کیا۔ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل سے گزر کر آئے۔ اس لیے ایک انسانی معاشرے میں، اور بالخصوص جب ہم مکہ مکرمہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں عموماً سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو زیادہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی نظام قائم کیا اسے زیادہ بیان کیا، اور مکہ مکرمہ میں مکی زندگی کو جو بیان بھی کیا گیا تو اس میں زیادہ تر مظالم کا ذکر ہے، اس میں زیادہ تر ایذاؤں کا، تعذیب کا، ظلم و ستم کا، جن جن مراحل سے ہو کر گزرنا پڑا ان تمام مراحل کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ آپ نے مکہ مکرمہ میں اس انقلاب کے لیے کہ جو آپ نے مدینہ میں برپا کرنا تھا، اس کے لیے مدینہ منورہ کے اس انقلاب کی تیاری کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ میں کیا تیاری کی؟ مکہ مکرمہ میں آپ نے کس طرح گراؤنڈ تیار کیا؟ آپ نے افراد تیار کیے، آپ نے بنیاد کے لیے پتھر تیار کیے۔ بنیاد کا پتھر معمولی پتھر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تیاری تھی، انہیں کندن بنانا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آسان ہوتا ہے چونکہ فطری تقاضا ہے، گالی کے جواب میں گالی دینا آسان ہوتا ہے۔ کوئی ایک تھپڑ رسید کرے تو فوری طور پر رد عمل میں اس کا جواب دینا انسانی فطری بنیادی تقاضا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہی صحابہ تھے کہ جو اسی معاشرے میں پلے بڑے تھے۔ کفار اگر تیر چلانا جانتے تھے تو مسلمان صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں جو موجود تھے وہ بھی تیر تلوار چلانا جانتے تھے، وہ بھی اپنا دفاع کرنا جانتے تھے، وہ بھی گھڑ سواری کے ماہر تھے، وہ بھی جہاد و قتال کی تمام تفصیلات سے آگاہ تھے۔ لیکن تیاری کیا مقصود تھی؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، تم پر ظلم کیا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں گھروں سے نکالا جائے گا، تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی، ایذائیں دی جائیں گی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ تربیت کا یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تربیت کا یہ مرحلہ کہ جس میں آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان مراحل سے گزارا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے، ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا حضرت یاسر کے گھر والوں، صبر سے کام لو، اس لیے کہ تمہارے لیے وعدہ کہاں کا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ جہاد کا تصور آ چکا تھا، جہاد کا فلسفہ موجود تھا، اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا اور اس وقت تمام کفار اور ان کے بڑے سردار اس بات پر خوش تھے کہ ہم نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، اب بچنے والے نہیں ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لیا ہے، اس لیے کہ بدلہ لیں گے تو کس کس قبیلے سے لیں گے؟ پوری حکمت عملی، پوری منصوبہ بندی اور پوری تخطیط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دولت کدے کا محاصرہ کیا گیا۔ اور اس وقت ابو جہل نے کفار سے جو بات چیت کی، احادیث کی کتابوں میں وہ تفصیلات موجود ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ان محمدً یزعم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے، یہ الفاظ ابو جہل کے، انکم ان تابعتموہ، کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے تو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، تمہارے لیے اس دنیا میں اقتدار ہے،
اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے باغات ہیں، اور اگر تم نے ان کی اتباع نہیں کی، وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُ، یہ الفاظ ابو جہل کے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو حقیقت کا ادراک نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر تم نے مخالفت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یکون لکم فیہ الذبح، ابو جہل کہتا ہے کہ ان کے لیے، ان کے ہاں تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ وہ ذبح کرنے کا ہے، وہ قتال کا ہے، وہ جہاد کا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اور اس میں سب سے پہلے بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تربیت کا تھا، وہ عقیدے کی اصلاح کا تھا، وہ افراد سازی کا تھا، وہ لوگوں کو اس عظیم انقلاب کے لیے تیار کرنے کا تھا۔ اس لیے کہ اگر آپ کھوٹے سکے لے کر بازار میں جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ بنیاد مضبوط تعمیر نہیں کریں گے، اس پر کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں ہو سکتی، وہ منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں تیار کی، آپ نے تربیت کا کام کیا، آپ نے ایک صالح جمعیت تیار کی، آپ نے ایک بہترین لشکر ترتیب دیا، آپ نے کفو ایدیکم، آزمائشوں کی بھٹیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گزار کر کندن بنایا، انہیں اللہ کے رسول کے حکم کا پابند بنایا۔ جب اجازت ہوگی ہاتھ اٹھائیں گے، جہاد اور قتال کریں گے، جب اجازت نہیں ہوگی اپنے ہاتھ روکے رکھیں گے۔ یہ تربیت کا وہ مرحلہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ انقلاب معاشرے میں آتا ہے تو اس کے لیے زمینی تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جنہیں تیار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی معاشرے میں آنکھ کھولی تھی کہ جہاں کئی صدیاں دشمنی چلتی تھی، کہ جہاں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تو کہیں پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کی وہ ساری صعوبتیں، ہجرت کی وہ ساری کیفیات ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جب ملاقاتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ یہاں تشریف نہیں لا سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اوس اور خزرج کی باہم دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں آپس میں۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار آیا، اس کے چہرے پہ ڈھانٹا، چہرہ کھولا، آ کر سلام کیا، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نادم ہوں، میں دن کی روشنی میں نہیں آ سکتا تھا، میں رات کی تاریکی میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، آپ نے انہیں امان دلوائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس معاشرے میں انتشار و افتراق کو، لوگوں کی آپس میں دشمنیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس معاشرے میں ان تمام دل کے امراض کا خاتمہ کیا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ سارے امراض موجود ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اسلامی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ دین سے وابستہ افراد کا انتشار و افتراق ہے، دین کا الگ الگ تصور ہے، الگ الگ دائرے ہیں، قرآن کریم کو مختلف حصوں بخروں میں تقسیم کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے کہ بعض سنتیں کسی ایک حزب کے لیے، بعض سنتیں کسی دوسری جماعت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی پسند اور ناپسند، انتخاب اور غیر انتخاب کا معاملہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو، آپ کی کامل سیرت مطہرہ کو لوگ اپنے سامنے نہیں رکھتے۔
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور سے گزارا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا تھیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 حکمتیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی حکمت اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں پر ہمیشہ مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے، دنیا بھر میں مختلف ممالک میں رہتے ہوئے ان پر ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان اپنے اپنے لحاظ سے مکی دور میں ہوں گے، وہ اقلیت میں ہوں گے، وہ اجتماعی نظام کی بات نہیں کر سکیں گے، وہ جہاد اور قتال کی بات نہیں کر سکیں گے، وہ دین کی اس معاشرے میں پوری طرح تنفیذ کی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ مکی دور ناگزیر ہے کہ یہ مسلمانوں پر آئے گا، مسلمان اقلیت میں ہوں گے، مسلمانوں کے پاس غلبہ اور اقتدار نہیں ہوگا۔ وہاں آپ مدینہ منورہ کی ساری روایات اور ساری سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حیات طیبہ کی تطبیق نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری، آپ نے اس کفری نظام، اس باطل نظام، اس قبائلی نظام کی سب چیزوں کو آپ نے یکسر مسترد نہیں کیا۔ یہ سوال اٹھتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں اشکالات آتے ہیں، لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ انتخابی نظام کے حوالے سے، لوگ ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، لوگ اجتماعی نظام کے لیے بنے ہوئے مسلمہ مختلف قوانین کے حوالے سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، انقلاب کے لیے آپ نے جو کام کیا، جو آپ نے اس کی طرف سفر کیا، آپ اس کے لیے گامزن رہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبائلی نظام کی سب چیزوں کو یکسر مسترد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرفاء اور نقباء کا ادارہ موجود تھا، 10 افراد پر ایک فرد نگران اور نگہبان، 100 افراد کے لیے 110 افراد کے لیے ایک فرد نگران اور نگہبان، گراس روٹ لیول کا نظام، آج کے بلدیاتی نظام کے مشابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو یکسر مسترد نہیں کیا، آپ نے اس میں اصلاحات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظام عرفاء کا برحق ہے، لیکن جو اس کا حق ادا نہ کرے، آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ صفا پر کھڑے ہو کر کپڑوں سے بے نیاز ہو کے النذیر العریان ہونے کی صورت اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، آپ اسی کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، لیکن اس کے اس باطل حصے کو آپ نے مسترد کیا۔ آپ اپنے کپڑوں سے بے نیاز نہیں ہوئے، البتہ آپ نے اس محاورے کے مطابق، اس اسلوب کے مطابق آپ نے لوگوں کو پکارا، لوگوں کو بلایا۔ عزیزان گرامی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے جو اصول اخذ کیے ہیں، جن کی طرف رہنمائی کی ہے، کہ جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، کہ جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی ریاست میں، قبائلی معاشرت میں جو سماجی تحفظ کا نظام تھا، آپ نے اسے بھرپور استعمال کیا۔ کسی قبیلے کے سردار کی پناہ میں آ جانا، کسی کے جوار کو اختیار کرنا، ولا کا ایک تصور، جوار کا ایک تصور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھرپور انداز میں اختیار کیا۔ اس لیے میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، سیرت مطہرہ کا جب بھی کامل مطالعہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک داعی اپنے زمانے کے لوگوں سے زمانے کے محاورے کے مطابق، زمانے کے اسلوب کے مطابق، لوگوں کی ضروریات کے مطابق بات نہیں کرتا، اس کی دعوت صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسا جزیروں میں ہو۔
اس کی بات مؤثر نہیں ہوتی، اس کی بات لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور میں ایک دو مثالوں کے ذریعے اپنی اس بات کو مزید واضح کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس معاشرے میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ بدامنی تھی۔ سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ قتل و قتال تھا، افراتفری۔ اس معاشرے میں کسی کے مال اور جان کا کوئی تحفظ نہیں تھا، پورے کے پورے قافلوں کو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم کی آیات میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ تمہیں امن و امان ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں سکون ملے گا۔ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دور دراز علاقے سے ایک عورت ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی تنہا سفر کر کے آئے گی، کوئی اس سے تعرض کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے لوٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی عزت لوٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے مال کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ دین امن و امان کا دور تمہیں دلائے گا، یہ تمہیں بدامنی سے نجات دے گا، یہ تمہیں انتشار و افتراق سے بچائے گا۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت تھی، جو کام ریاستیں پوری طرح نہیں کر سکتی، حکومتیں پوری طرح نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی بدولت، بیت اللہ کے لیے عزت اور بیت اللہ کے لیے تکریم کی بدولت، قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تمہارے تجارتی قافلے چلتے جائیں گے، کوئی انہیں چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی انہیں لوٹنے والا نہیں ہوگا، تمہیں امن نصیب ہوگا، تمہیں اللہ رب العالمین بدامنی سے نجات دیں گے۔ اس لیے میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، یہ اسلام صرف آخرت کی کامیابی کی طرف متوجہ نہیں کرتا، آخرت کی کامیابی تو اہم ترین کامیابی ہے، وہ تو فلاح کا کامل تصور ہے، ایک ایسی فلاح، فوز کا ایک ایسا تصور، کامیابی کا ایک ایسا تصور کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، نعمتوں کے حصول کا ایک ایسا تصور کہ ان نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خوف نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کی کامیابی کی طرف بھی متوجہ کیا۔ آپ نے تو مکہ مکرمہ میں رہتے وقت کہ جب کفار جناب ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں فرمایا کہ چچا جان یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں تب بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں انہیں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، یہ لوگ اگر اس کلمے کے ماننے والے بن جائیں، عرب و عجم کے حکمران بن جائیں گے، دنیا میں اقتدار ملے گا، دنیا میں غلبہ عطا ہوگا۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ تو ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، ہم تو 10 کلمات کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کلمہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گلہ اور شکوہ رائے گاں گیا۔ اس لیے میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کامل حیات طیبہ کہ جس میں دین کا غلبہ ہے، جس میں اجتماعی نظام ہے، جس میں جہاد و قتال ہے، کہ جس میں اسلام کی تنفیذ ہے، جس میں عقیدے کے بعد انفرادی زندگی کے بعد اجتماعی زندگی کے تمام دائروں میں دین کی تنفیذ ہے، بلا شبہ ہم اس کی دعوت دینے والے، ہم اس کی طرف آگے بڑھنے والے، ہم دین کا کامل تصور اور دین کی کامل دعوت اپنے سامنے رکھنے والے ہیں۔
لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ بجا فرماتے ہیں کہ شیطان کا مدخل، شیطان کے مداخل تمام انسانوں کے لیے یکساں نہیں ہوتے۔ شیطان معاشرے کے کسی عام فرد کو تو گمراہ کر سکتا ہے کہ وہ زنا کرے، معاشرے کے کسی عام فرد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرے، لیکن ہم جس وضع قطع کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ہم جس طرح کی اجتماعیت رکھتے ہیں، شیطان کا مدخل کیا ہے؟ دین سے وابستہ افراد کے لیے، متدین افراد کے لیے، علماء اور طلباء کے لیے شیطان کی گمراہی کا مدخل، شیطان کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ تین چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز عبادات سے بے رغبتی۔ مسجد اور مدرسے کے ماحول میں رہتے ہوئے شیطان گمراہ کرتا ہے، مسجد کے تقدس کو دل و دماغ سے دور کر دیتا ہے۔ مدرسے میں رہنے کے باوجود پہلی صف میں نماز میں شرکت نہیں ہوتی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں موجودگی نہیں ہوتی، سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ عبادات کہ جس تصور کے ساتھ، جس تقدس کے ساتھ، جس طرح اپنی پوری روح کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ مطلوب ہیں، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ دین سے وابستہ افراد اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی طرح شیطان کا دوسرا حملہ، شیطان کا دوسرا مدخل کہ جو میرے لیے بھی ہے، جو آپ کے لیے بھی ہے، جو دین سے وابستہ افراد کے لیے ہے، علماء اور طلباء کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مباحات میں انہماک بڑھ جاتا ہے۔ جو کام مباح ہے، جائز ہے، اسے ترجیح اول بنا دیا جاتا ہے۔ گپ شپ میں، مزاح میں، ہنسی اور دل لگی کی کیفیت میں، مجلسی زندگی میں، قصے کہانیاں سنانے کی زندگی میں، لطیفے آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کی زندگی میں، مختلف ایسی چیزوں کا مطالعہ کہ جو آپ کے لیے جائز ضرور ہے، جو آپ کے لیے مباح ضرور ہے، لیکن وہ آپ کی ترجیح اول نہیں بن سکتی، انہی میں وقت صرف ہوتا ہے، کھیل کود میں وقت صرف ہوتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ موبائل فون میں، سوشل میڈیا میں، ان چیزوں میں وقت صرف ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے جواز کا درجہ رکھتی ہیں، جو آپ کے لیے مباح ہونے کی سند رکھتی ہیں، لیکن وہ آپ کی ترجیح اول نہیں ہے، آپ کے اوقات کا ضیاع نہ ہو۔ تیسری چیز، سب سے اہم اور آخری چیز، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں التحریش سے تعبیر کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب جزیرۃ العرب میں براہ راست اس کی پوجا اور پرستش نہیں ہو سکتی، براہ راست شیطان کی پوجا اور پرستش نہیں ہو سکتی۔ اب شیطان کا مدخل کیا ہے؟ تمہیں آپس میں لڑائے گا، تمہیں انتشار و افتراق میں مبتلا کرے گا، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، غیبت، یہ سب تمہاری مجلسوں میں موجود ہوں گی۔ مزے لے لے کر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر دین سے وابستہ افراد کے لیے شیطان کا یہ مدخل ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے سامعین، میرے مخاطبین، آپ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ یہ تذکیر میرے لیے ہے، یہ تذکیر ہم سب کے لیے ہے، یہ دین سے وابستہ افراد کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنا کندھا پیش کرنا، ایک دوسرے کے لیے برداشت اور رواداری کو اختیار کرنا، ایک دوسرے کے لیے آئینہ اور شیشہ بننا۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے اور شیشے کی طرح ہو، اس کے محاسن کو نمایاں کرنے والا ہو، محاسن کی تحسین کرنے والا ہو، اس کے عیوب پر اگر انفرادی عیوب ہے پردہ ڈالنے والا ہو، اگر وہ جہراً جرم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس لیے میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، ہم اپنے فقہی ذخیرے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آغاز سے لے کر مرافق سے جب ہم آغاز کرتے ہیں
کہ غایہ مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، اور وہاں سے لے کر جنازے تک، تدفین تک ہم فقہی اختلافات پڑھتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں کبھی کبھار ہوتا یہ ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ جس میں اختلاف ہی اختلاف ہو۔ فقہی اختلاف اپنی جگہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے، علمی اختلاف کبھی مذموم نہیں رہا، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن معاشرے میں، آپس کی اجتماعی زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات میں برداشت، تحمل، رواداری، ایک دوسرے کو سننے کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے اپنی رائے کو قربان کرنے کا جذبہ، اور جمعیت طلبہ عربیہ کے کارکنان سے بڑھ کر یہ احساس اور کس کے پاس ہو سکتا ہے کہ آج بھی آپ کی مجلس میں یہ روایت زندہ ہے، اور مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ برداشت کی وہ کیفیت ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا وہ جذبہ ہے، یہ اپنی غلطیوں کو سنوارنے کا وہ موقع ہے کہ جس پر انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین غلطیوں کے سنوارنے کی توفیق دینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم دین کا کامل تصور رکھتے ہیں، ہم انقلاب امامت کا تصور رکھتے ہیں، ہم حاکمیت الہیہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ سیرت مطہرہ کی روشنی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کامل سیرت مطہرہ کو، پوری حیات طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔